السلام علیکم مائی ڈیئر فیلوز. ایز پر مائی پرومس، جیسے میں نے آپ کو بولا تھا کہ میں اسلامیات کی ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ کروں گی، تو آج ہمارا اسلامیات کا فرسٹ لیکچر ہے. ٹھیک ہے، اس میں ہم سب سے پہلے اسلام کا تصور پڑھیں گے، یعنی تصور اسلام. ٹھیک ہے، یہ اس کا پہلے ٹاپک ہے. اس کی میں آپ کو سب سے پہلے ہیڈنگ بتا دیتی ہوں، اور جو سی ایس ایس میں اس کو اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ ہے. سی ایس ایس میں آپ جتنے بھی کوشچن اٹیمپٹ کریں گے اس میں آپ کا انگلش ہے، تو اس میں آپ نے لائک پاکستان افیئرز ہے، کوئی بھی اس طرح کا آپ کا پیپر ہے. ٹھیک ہے، جتنے بھی پیپر ہیں کمپلسری اور آپشنل، آپ نے سب سے پہلے اس کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ انٹروڈکشن لازمی دینا ہے. ٹھیک ہے، اور اینڈ پہ جو ہے وہ آپ نے کنکلوژن لازمی دینا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں. ٹھیک ہے، اب اردو ہے تو اردو والا کوئی آپ کا، جس طرح پنجابی ہے، پنجابی میں جیسے مکتی گل لکھتے ہیں، اس طرح اس کا حاصل بحث یا خلاصہ بحث کچھ بھی اس طرح کا لکھیں گے، لیکن کنکلوڈ کرنا آپ کے لیے مسٹ ہے. اسی طرح انٹروڈکشن مسٹ ہے، وہ آپ نے وہی کوشچن جو پورا آپ لکھیں گے اس کی پہلے آؤٹ لائن یا انٹروڈکشن دے دینا. ٹھیک ہے، اب اس میں ہم جو ہے وہ کیا لکھتے ہیں، اسلام کا تصور سب سے پہلے بتائیں گے کہ اسلام نے انفرادی اور اجتماعی زندگی کا تصور دیا. یعنی اس انفرادی کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان نے ایک انسان کی جو ذاتی زندگی ہے اس کے مسائل پہ بھی بات کی ہے، اور اجتماعی یعنی پورے معاشرے کی بات کی ہے. ٹھیک ہے، جس میں آپ کے ہمسایوں کے حقوق آ جاتے ہیں، جس میں آپ کے والدین کے حقوق سارے. ٹھیک ہے، اور اس انفرادی جو آتے ہیں وہ جس طرح شوہر کے حقوق، بیوی کے حقوق، اس طرح ایک بندے کے ذاتی زندگی پر بھی اور اجتماعی زندگی کا بھی تصور دیا. یعنی یہ محض چند رسومات، یعنی جس طرح دوسرے مذاہب ہیں ان میں کچھ رسومات ادا ہوتی ہے، کچھ بس اسی طرح، لیکن اسلام میں پراپر ہر چیز کا جو ہے وہ الگ سے بتایا گیا ہے. جس طرح دیکھیں اسلام میں مکمل ایک آپ چلتے پھرتے بھی عبادت کر رہے تھے، یعنی اٹھنے کی دعا، سونے کی دعا، کھانے کی دعا، پینے کی دعا، چلنے کی دعا، سفر کی دعا. تو آپ کو آئیڈیا ہو جانا چاہیے اس بات سے کہ اسلام جو ہے وہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. اس میں ہم جو مین ایک چھوٹی سی ایک آیت ہے، یہ آپ کو آرام سے میمورائز بھی ہو جاتی ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے. ٹھیک ہے، یہ آل عمران کی آیت نمبر 19 ہے. اس کے بعد اس کے آپ معنی بتائیں گے لغوی اور اصطلاحی. یعنی لغوی معنی کا مطلب ہے اطاعت، جھکنے یا مکمل سپردگی کے، یعنی آپ اپنے آپ کو اسلام کے حوالے کر دیتے ہیں. آپ کا ہر عمل جو ہوتا ہے وہ اسلام کے مطابق ہوتا ہے. یعنی آپ کا دل کر رہا ہے کسی کام کرنے کا، لیکن وہ کام اسلام میں منع ہے تو آپ وہ نہیں کرتے. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اسلام کے سپرد کر دیا. اصطلاحی معنی کا مطلب ہے کہ نبی پاک جو بھی خبر لے کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہم اس کی تصدیق کریں، ہم اس کو سچا مانیں. اسی طرح آگے اسلام اور قرآن کا بتائیں گے. یعنی اس میں بھی یہ آیت اس طرح کی ہے کہ آپ اس کوشچن میں 3-4 دفعہ بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح چھوٹے چھوٹے آیات جو ہیں وہ لکھ کے کسی آپ اپنے ڈور کے پیچھے یا اپنی وال پہ لگا سکتے ہیں. آتے جاتے اس کو پڑھیں گے تو وہ آپ کو آرام سے یاد ہو جائیں گی. اسی طرح اسلام اور حدیث کا بتائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ جس کی، یعنی مسلمان کی ڈیفینیشن اسلام میں یہ دی گئی ہے کہ جس کے زبان اور ہاتھ سے، نہیں آپ ہاتھ اس کسی کو مار نہیں رہے، لیکن آپ باتیں اس طرح کی کر رہے ہیں، طنزیہ باتیں کر رہے ہیں جو اگلے بندے کو ہارٹ کر رہی ہے. اس طرح کے اسلام کے حقوق کے حوالے سے بھی بتایا گیا. ٹھیک ہے، اب اسلام کے حقوق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں. ٹھیک ہے، اسلام کا جواب دینا، بیمار کی عیادت کرنا، اس کے جنازے کے ساتھ جانا، اس کی دعوت قبول کرنا. اسی طرح اسلام کا آغاز حضرت اعظم سے ہوا، اور اس کی تکمیل جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوئی. اسی طرح اسلام کا تصور توحید بیان کریں گے. اس میں اسلام شرک اور کفر کی تمام اقسام کی نفی کرتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح اسلام کا تصور رسالت، یعنی اسلام کا تصور رسالت یہ ہے کہ یہود و نصارہ کی طرح نہیں ہے کہ وہ کچھ نبیوں پر ایمان رکھتے تھے، کچھ نبیوں پر نہیں رکھتے تھے، لیکن ایک مسلمان جو ہے وہ رحمت عالم سے لے کے حضرت آدم تک جتنے بھی انبیاء ہیں ان سب کو مانتے ہیں. یعنی حضرت آدم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت یعقوب علیہ السلام، جتنے بھی نبی ان سب کو مسلمان مانتے ہیں. اس طرح اسلام کا تصور آخرت، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام کے نظام زندگی میں آخرت کی غیر معمولی اہمیت ہے. یعنی تمام انبیاء کی دعوت میں یہ نمایاں رہی ہے. تمام انبیاء نے اپنے جو ان کی قوم ہوتی تھی اس کو آخرت سے، یعنی آخرت کے انجام سے ڈراتے ہوتے تھے. اسی طرح اس پہ یہ آیت آپ لکھیں گے، پس زمین و آسمان کے رب کی قسم قیامت واقعہ ہو کر رہے گی، بالکل اسی طرح جس طرح تم بول رہے ہو. الذاریات کی آیت نمبر 23 ہے. اسلام کا تصور اطاعت یہ ہے کہ اسلام اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا نام ہے. یعنی جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے گا اور عملاً وہ نیک ہوگا، اس نے کتنے بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا. یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 22 ہے. اسی طرح اسلام کا تصور عبادت، یعنی اسلام انسان کا جسم بہت سے اعضاء سے ملا ہے. یعنی آپ کی جتنی آپ سینسز جن کو بولتے ہیں، اعضاء رئیسہ جن کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ
اس طرح کیا ہے کہ آپ ان پہ اپنے جو 5 ارکان اسلام کے اسے ادا کرتے ہیں، تو یہ جو عبادات ہیں آپ کی بالکل آپ کی اعضاء کے مطابق ہوں گے، یعنی زبان سے آپ کلمہ کہیں گے، ٹھیک ہے، اسی طرح آپ نماز ادا کرتے ہیں، پھر روزے رکھتے ہیں تو اس میں آپ کا اسٹمک جو ہے وہ پورا دن خالی رہتا ہے۔ اسی طرح اسلام کا تصور دعوت جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلام وہ واحد دین ہے جس نے واضح اعلان کر دیا، دین میں کوئی زبردستی نہیں، یعنی آپ کسی کو زبردستی اسلام میں داخل نہیں کر سکتے۔ سر اسلام کا تصور انابت یعنی یہ توبہ کے بارے میں کہ اگر مسلمان سے کوئی گناہ ہوگا تو وہ اگر وہ سچا مسلمان ہوگا تو وہ شرمندہ ہوگا اور وہ اپنے آپ سے معافی مانگے گا۔ اسلام کا تصور نجات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری طرف رخ کرو تو میں تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی دلاؤں گا۔ اسلام کا تصور اجتہاد یہ ہے کہ یعنی جو مسائل اس طرف جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے تو ان کا تو حال انہوں نے بتا دیا تھا، لیکن جو معاملات ابھی نئے آ رہے ہیں ان پر آپ اجتہاد کر سکتے ہیں، قیاس کر سکتے ہیں۔ اجتہاد کس طرح کر سکتے ہیں؟ یعنی پہلے اب اسلام میں نشہ حرام ہے، تو اب اس ٹائم تو کوکین وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں، لیکن اب کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف اسلام میں شراب حرام ہے، ہر وہ چیز جو نشہ دیتی ہے وہ حرام ہے، تو وہ اجتہاد اس طرح بولتے ہیں۔ اسلام کا تصور تزکیہ یہ ہے کہ دین کا مقصد تزکیہ یعنی اس کے کمال تک پہنچنے کا ذریعہ اللہ اور بندے کے درمیان تعلق کا صحیح طریقے سے قائم ہونا، یعنی اپنے آپ کا اکاؤنٹیبلٹی۔ اسلام کا تصور معاشرت یہ ہے کہ معاشرے میں رہنے کا طریقہ، یعنی حضرت آدم اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو بھیجا تھا تو ان کو اکیلے نہیں بھیجا تھا، ان کے ساتھ ایک پارٹنر بھیجا تھا، یعنی ان کے جنس کا جوڑا۔ تو مسلمان کے ایک انسان جو ہے وہ اکیلا نہیں رہ سکتا، تو اسلام نے اس چیز کا بھی خیال رکھا ہے۔ اگلا ہے اسلام کا تصور حیات، یعنی اسلام ایک مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اسلام نے زندگی کی ہر پہلو پر روشنی ڈالی ہے۔ خلاصہ بحث اب دیں گے، یہ اتنا انف ہے کیونکہ آپ کے پاس 35 منٹس ہوتے ہیں، 35 منٹس میں آپ لوگ اتنا ہی لکھ سکتے ہیں، اس میں سے کوئی اسکپ بھی کر سکتے ہیں، لیکن جتنا آپ کو زیادہ یاد ہوگا پھر اس کے اکارڈنگ آپ لکھ سکتے ہیں۔ خلاصہ بحث میں آپ کو اس طرح کی ٹچی یا اس طرح کی کیچی بات لکھیں گے کہ وہ ایگزامنر کو اٹریکٹ کر جائے۔ درخت کا اصل مقصد جو ہے وہ پھل دینا ہے، مگر جب وہ بڑا ہوتا ہے تو انسانوں کو سایہ بھی دیتا ہے۔ یہ معاملہ اسلام کا بھی ہے، یعنی اسلام کا اصل مقصد انسانوں کے اوپر ہدایت و رہنمائی کا دروازہ کھولنا ہے تاکہ وہ اپنے رب کی ابدی قربت حاصل کر لیں۔ تو جب آپ اسلام پہ عمل کریں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کی پوری زندگی جو ہے وہ اسلام کے مطابق ہوگی اور سکون سے گزرے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اب نیکسٹ لیکچر کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔